السلام علیکم دوستو، روایت ٹی وی چینل پر خوش آمدید ہے۔ تاریخ کے صفحات میں کچھ کردار اپنے مکر و فریب، سازشوں اور اقتدار کی ہوس کے باعث ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاتے ہیں۔ سعاد الدین گمشدگین ایسا ہی ایک نام ہے جو زنگی سلطنت میں طاقت اور اختیار کی ہوس میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس کی کہانی اقتدار کی پیاس، دھوکہ دہی اور عبرت ناک انجام کا ایک ایسا امتزاج ہے جو تاریخ کے طالب علموں کو چونکا دیتا ہے۔ گمشدگین ایک مکار حکمران کی عبرت ناک داستان۔ سعاد الدین گمشدگین ایک ایسا فریبکار اور دھوکے باز انسان جس نے سلطنت نوریہ کی جڑیں کھوکھلی کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کے احسانات و عنایات کو بھول کر اس شخص نے سلطان کے خواب کو کچلنے کی بہت کوشش کی، لیکن صلاح الدین ایوبی جیسے عظیم فاتح کے سامنے اس کی ایک نہ چل سکی اور صلاح الدین نے اس کی تمام سازشوں کو خاک میں ملا دیا اور سلطان نور الدین زنگی کے خواب کو پورا کیا۔ گمشدگین زنگی سلطنت میں ایک بااثر اور چالاک درباری کے طور پہ ابھرا۔ اس کی ذہانت اور سفارتی چالاکیاں سلطان نور الدین زنگی کی نظروں سے چھپی نہ رہ سکی، جنہوں نے اسے موصل میں اپنا نائب مقرر کیا۔ ایک ایسے مقام پر جہاں طاقت کا کھیل ہر لمحہ تبدیل ہوتا رہتا تھا، گمشدگین نے بڑی ہوشیاری سے سلطان نور الدین زنگی کا اعتماد جیتا اور اقتدار کے کھیل میں مہارت حاصل کی۔ جب سلطان نور الدین زنگی وفات پا گئے تو زنگی سلطنت میں اقتدار کی جنگ چھڑ گئی۔ سلطان نور الدین زنگی کا بیٹا ملک صالح اسماعیل کم عمر اور ناتجربہ کار تھا، جس کا فائدہ گمشدگین نے بھرپور طریقے سے اٹھایا۔ اس نے خود کو صالح کا سرپرست بنا کر اقتدار پر قبضہ جمانے کی کوشش کی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب سلطان نور الدین زنگی کا انتقال ہوا تو ان کا بیٹا ملک صالح ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ اس کی سرپرستی کے لیے دو اشخاص کے نام قابل غور تھے، ایک صلاح الدین ایوبی اور دوسرا سعاد الدین گمشدگین، جو کہ خود انتخابات میں آ کر بیٹھ گیا۔ پھر زمانہ ساز امیروں نے سعاد الدین گمشدگین کا ساتھ دیا اور اسے سلطان ملک صالح کا نائب مقرر کر دیا گیا۔ سلطان ملک صالح تو نام کا حکمران تھا، تخت پر اصل حکومت تو سعاد الدین گمشدگین کی تھی، لیکن اس کی لالچ اور ہرس بڑھتا ہی چلا گیا۔ اس کی اصل خواہش سلطان ملک صالح کو ٹھکانے لگا کر شام کے تخت پر قبضہ کرنا تھی۔ حلب کا علاقہ تو پہلے ہی اس کے کنٹرول میں تھا اور وہ حلب کا امیر تھا۔ وہاں کے تمام امیر اس کی مٹھی میں تھے اور وہ شام پر قبضہ کر کے خود کو سلطان بنانا چاہتا تھا۔ لیکن سلطان ملک صالح کو اچانک مروا بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس سے ساری عوام اس کے خلاف ہو جاتی۔ لیکن اسے سلطان ملک صالح کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ سلطنت کا انتظام تو اسی کے ہاتھ میں تھا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ سلطان ملک صالح کے دماغ میں صلاح الدین کے خلاف نفرت کو بھرتا چلا گیا۔ سلطان ملک صالح جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا، صلاح الدین کے خلاف اس کی نفرت میں اضافہ ہوتا گیا، اور اس نفرت کو مزید بڑھانے میں سعاد الدین گمشدگین کا بڑا ہاتھ ہے۔ کہتے ہیں کہ 100 شیطان مرے ہوں گے تو سعاد الدین گمشدگین نے جنم دیا ہوگا۔ اس کا ذہن تخریب کار منصوبوں میں ہمیشہ مصروف رہتا۔ سعاد الدین گمشدگین دن بہ دن مزور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ سلطان ملک صالح بھی بڑا ہو رہا تھا اور سعاد الدین کی گستاخیاں اسے نظر آ رہی تھی اور اسے غصہ دلاتی تھی، لیکن وہ اس کے خلاف کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ سعاد الدین گمشدگین نے القدس کے نگران ریمنڈ سوئم کے ساتھ بھی تعلقات قائم کیے اور معاہدہ تثلیث کی بنیاد رکھی۔ اس معاہدے میں 3 علاقوں کے حکمران شامل تھے، جن میں ایک سیف الدین غازی جو کہ ملک مودود کے بیٹے اور موصل کے حکمران تھے، ملک صالح اسماعیل جو کہ اس وقت حلب میں تھے، اور القدس کے نگران ریمنڈ سوئم شامل تھے۔ اس معاہدے کے تحت وہ صلاح الدین ایوبی کو ختم کرنے کی سازشیں بنا رہے تھے اور اس معاہدے کا سہرا سعاد الدین گمشدگین کے سر ہے۔ لیکن یہاں پر سعاد الدین کو کامیابی حاصل نہ ہو سکی۔ پھر اس نے حشاشین کے سربراہ شیخ الجبال کے ساتھ بھی تعلقات استوار کیے، اور سلطان نور الدین زنگی نے حشاشین پر جس قدر پابندیاں عائد کی تھی، سعاد الدین گمشدگین نے سلطان ملک صالح کو کہہ کر وہ ساری پابندیاں ختم کروا دی اور صلاح الدین کو مروانے کی بہت کوشش کی۔ لیکن ایک تو صلاح الدین پر اللہ کی خاص رحمت تھی، دوسرے اولیاء کرام کے فیض و کرم سے وہ ہمیشہ ان سازشوں سے بچ جاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ موت زندگی کی حفاظت کرتی ہے، اور جب تک موت نہ آئے اس وقت تک انسان کسی نہ کسی طریقے سے بچ ہی جاتا ہے۔ اسی طرح صلاح الدین ایوبی کی قسمت میں تو ابھی بیت المقدس کو فتح کرنے جیسا عظیم کارنامہ تھا، لہذا وہ ابھی کیسے مر سکتے تھے۔ سعاد الدین گمشدگین کی تمام سازشیں اسی پر الٹی پڑ گئیں اور صلاح الدین نے اس کی تمام سازشوں کا توڑ کر دیا۔ شام میں حالات بہت خراب ہو گئے تھے۔ ملک صالح اسماعیل نے اپنے باپ سلطان نور الدین زنگی کے خواب کو خاک میں ملانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ حالات کو دیکھتے ہوئے صلاح الدین ایوبی نے شام پر قبضہ کر لیا اور سعاد الدین گمشدگین ملک صالح کو بھڑکا کر دمشق سے حلب لے گیا۔
تاکہ وہاں سے اپنی حکمرانی کے خوابوں کو حقیقت میں بدل سکے۔ اس نے یہ ظاہر کیا کہ وہ صالح کا وفادار اور محافظ ہے، مگر پس پردہ اس کا مقصد اپنی طاقت کو مضبوط کرنا تھا۔ صلاح الدین ایوبی ملک صالح اسماعیل کا سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے بہت احترام کرتے تھے، لیکن ملک صالح اسماعیل نے صلاح الدین کے سمجھانے کے باوجود بھی سلطان نور الدین زنگی کے خواب کو پورا کرنے کی کوشش نہ کی۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ سعد الدین گمشدگین کا تھا، جس نے سلطان ملک صالح کے دماغ کو اپنے کنٹرول میں کر رکھا تھا۔ لیکن جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو کوئی بھی تدبیر کارگر نہیں رہتی، اور پھر اس سعد الدین گمشدگین کا عبرتناک انجام سلطان ملک صالح کے ہاتھوں ہی ہوا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جب دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی کے اہل و عیال ان کے خواب میں رکاوٹ بن چکے ہیں، لہذا صلاح الدین ایوبی نے امرائے نوریہ کے مشورے سے پہلے دمشق کو حاصل کیا، پھر زنگی سلطنت کے تمام علاقوں کو آہستہ آہستہ فتح کرنا شروع کر دیا۔ وہ بالبک قلعے تک پہنچ گئے۔ بالبک قلعے کو فتح کرنے کے بعد حلب کا محاصرہ بھی کر لیا گیا۔ صلاح الدین ایوبی بھی جانتے تھے کہ سعد الدین گمشدگین جب تک زندہ ہے اس وقت تک سلطان ملک صالح اس کی کوئی بات نہیں سنیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے بہت مرتبہ سفارت سلطان ملک صالح کے پاس بھجوائی اور یقین دلایا کہ وہ سلطان ملک صالح کے وفادار ہیں اور سلطان نور الدین زنگی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے ان کا بہت احترام کرتے ہیں۔ لیکن سعد الدین گمشدگین جیسے شیطان صفت انسان کی وجہ سے سلطان ملک صالح نے صلاح الدین کی تمام باتوں کو رد کر دیا اور ہر بار صلاح الدین کی سفارت کو ناکام واپس لوٹنا پڑا۔ جب صلاح الدین ایوبی نے حلب کا محاصرہ کر لیا اور یہ خبر والی موصل سیف الدین کو پہنچی تو وہ بہت پریشان ہوا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صلاح الدین اس قدر جرأت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے اور اس کی شہرت کے قریب تک پہنچ سکتا ہے۔ نتیجتاً سیف الدین نے اپنے چھوٹے بھائی عز الدین مسعود کو ایک بھاری لشکر دے کر حلب کی طرف روانہ کیا اور ساتھ ہی ملک صالح کے نام ایک محبت نامہ بھی تحریر کیا، جس میں تمام پچھلے اختلافات کو بھلا کر ایک ہو جانے کے لیے کہا گیا تھا تاکہ مشترکہ دشمن صلاح الدین ایوبی کو ختم کیا جا سکے۔ یہ سیف الدین کی گہری چال تھی۔ سلطان ملک صالح ابھی بچہ تھا اور سیف الدین جانتا تھا کہ سلطان ملک صالح صورتحال سے گھبرا جائے گا اور فوجی اتحاد پر آمادہ ہو جائے گا۔ اصل میں سیف الدین خود بھی سلطان بننے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کو کچل دینے کے بعد حلب اور دمشق پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ سلطان ملک صالح صلاح الدین ایوبی کے ساتھ ساتھ یروشلم کے نگران ریمنڈ سے بھی خوفزدہ تھا۔ وہ سیف الدین کے فریب میں آ گیا اور پھر اس نے عز الدین مسعود کے ساتھ مل کر حلف اٹھایا، ہم آخری سانس تک اپنے دشمن کے خلاف متحد رہیں گے۔ گمشدگین نے جب خاندان زنگی کو گلے ملتے دیکھا تو اسے اپنے منصوبوں کا کلا زمیبوس ہوتا نظر آیا۔ پھر وہ سلطان ملک صالح سے تنہائی میں ملا اور اس اتحاد کی شدید مخالفت کرتے ہوئے کہنے لگا، یہ تو ایسا ہی ہے کہ سلطان ذیشان آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں ہاتھ دے دیں اور یقین کر لیں کہ آگ آپ کو جلائے گی بھی نہیں، یا سانپ اپنی فطرت سے بدل کر ڈسنا چھوڑ دے گا یا درندے گھاس کھانا چھوڑ دیں گے۔ گمشدگین کا انداز گفتگو کچھ ایسا تھا جیسے وہ سلطان ملک صالح کی کم عقلی کا مذاق اڑا رہا ہو۔ سلطان ملک صالح پہلے ہی گمشدگین کے رویے سے سخت نالاں تھا۔ یہ تضحیک آمیز باتیں سن کر غصے سے بے قابو ہو گیا اور فوراً ہی گمشدگین کی گرفتاری کا حکم جاری کر دیا۔ اس عیار شیطان نے اپنی جان بچانے کے لیے سلطان کے قدموں میں سر رکھ دیا، مگر اس کا وقت پورا ہو چکا تھا۔ ملک صالح نے اسے الٹا لٹکا دیا اور خدمت گاروں کو حکم دیا کہ گمشدگین کے چہرے کے نیچے آگ جلائیں تاکہ دھواں اس کی ناک میں جائے۔ یہ ایک ایسی اذیت ناک سزا تھی کہ دھوئیں سے بچنے کے لیے وہ مچھلی کی طرح تڑپتا تھا، مگر ایک دن میں ہی اپنی ساری طاقت گنوا بیٹھا۔ پھر وہ اتنا نڈھال ہوا کہ اپنے جسم کو حرکت بھی نہ دے سکا۔ نتیجتاً ناک میں دھواں بھر جانے سے اس کا دم گھٹ گیا اور پھر اقتدار کے لیے ہر گناہ کرنے والا اس حالت میں دنیا سے رخصت ہوا کہ گمشدگین کا چہرہ دیکھنے والے ڈر جاتے تھے۔ اس کی آنکھیں ابلی ہوئی تھی اور زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی اور وہ اپنے عبرتناک انجام کو پہنچ چکا تھا۔ لیکن اس نے ملک صالح اسماعیل کے دماغ میں صلاح الدین کے خلاف جو خناس بھرا تھا وہ ملک صالح اسماعیل زندگی بھر نہ نکال سکا۔